السلام ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ بات ہے تو پھر پڑا رہے جیل میں، یہ فقرہ کس نے کہا عمران خان کے بارے میں، اور بشریٰ بی بی کی ان سے کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کب کب ہوئی ہیں، کہاں کہاں ہوئی ہیں، ان کے اندر پیغامات کا کیا تبادلہ ہوا ہے، انتہائی حیران کن اور شرطیہ ایکسکلوزیو سٹوری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مگر اس سے پہلے کہ آپ کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کی جائے، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا ولاگ اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ آج خبریں تو بہت ساری ہیں، لیکن آپ سے سٹارٹ میں 2 خبریں ایسی شیئر کریں گے جن خبروں کا کسی نہ کسی طریقے سے ہماری اس مین سٹوری کے ساتھ تعلق بنتا ہے۔ اب پہلی خبر تو یہ ہے کہ جو 9 مئی کے مقدمات ہیں ان کی باقاعدہ سماعت سینٹرل جیل اڈیالہ میں شروع ہو گئی ہے۔ 498 ملزمان کو وہاں پیش کیا گیا ہے۔ عمران خان، شیخ رشید سمیت، شاہ محمود قریشی سمیت ان تمام لوگوں کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا ہے، اور اب عدالت نے ان تمام لوگوں کی حاضری لگانے کے بعد سماعت جو ہے وہ 13 فروری تک ملتوی کر دی ہے۔ دوسری خبر جو ہے وہ اس شخصیت کے بارے میں جس کا آج کی سٹوری میں بہت چرچا ہوگا، اور وہ شخصیت ہے بشریٰ بی بی المعروف پیرنی صاحبہ۔ بشریٰ بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آج ایک درخواست دی ہے، پٹیشن فائل کی ہے کہ جناب جو بنی گالہ میں سب جیل قرار دے کر ان کو وہاں پر اسیر رکھا گیا ہے وہ نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے۔ 31 جنوری کو یہ نوٹیفیکیشن چیف کمشنر اسلام آباد نے جاری کیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی میں کسی بھی جو پٹیشن انہوں نے فائل کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، کہ میں کسی بھی عام قیدی کی طرح جیل میں سزا پوری کرنا چاہتی ہوں۔ قانون کی نظر میں تمام شہری برابر ہیں، دوسرے سیاسی ورکرز جیلوں میں ہیں اور عام قیدیوں کے ساتھ ہیں، اور میں جو ہے وہ بنی گالہ میں منتقل کر دی گئی ہوں، یہ بنیادی حقوق کے منافی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ 31 جنوری کی صبح 10 سے لے کر رات 9 بجے تک مجھے اڈیالہ جیل میں انتظار کروایا گیا، اور اس کے بعد سب جیل بنی گالہ منتقل کر دیا گیا۔ جب میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا جی یہ آپ کی رہائش گاہ کو سب جیل ڈکلیئر کر دیا گیا، ICT یعنی کہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے کمشنر کا نوٹیفیکیشن ہے۔ اچھا، یہ جو خبر ہے اس میں جو آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، آپ کے اسکرین پر ایک پیپر چل رہا ہوگا، یہ جو آخری صفحہ ہے بشریٰ بی بی کے پٹیشن کا، اس کی ہم آپ کے ساتھ تصویر شیئر کریں۔ اس میں 3-4 وکلاء کے دستخط ہیں، اس میں بشریٰ بی بی کے دستخط موجود نہیں ہیں۔ اب بشریٰ بی بی کے دستخط موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو کیوں ہیں؟ اگر ہیں تو کیوں ہیں؟ اور یہ ایک الگ پوری سٹوری ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم اگلے ولاگ میں شیئر کریں گے۔ ابھی ہم اپنی اس خبر کی طرف آتے ہیں جو ہے آج کی مین سٹوری۔ مین سٹوری یہ ہے کہ جی بہت دفعہ یہ دعوے ہوئے جو عمران خان کی طرف سے اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ جی ان سے بڑی بات کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن وہ کسی سے بات کرنے پر آمادہ نہیں ہیں۔ اور پھر عمران خان نے اچانک اپنی یہ جو ان کو سزائیں ہوئیں پے در پہ 3 مقدمات میں، اس دوران جو انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی مجھے جو ہے وہ 3 سال تک کے اس کے آفر کی گئی ہے کہ 3 سال تک خاموش رہیں، اس کے بعد جو ہے وہ سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، تو میں نے یہ آفر قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اور پھر یہ خبریں آتی رہیں کہ بشریٰ بی بی کی مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، اگرچہ کہ بشریٰ بی بی جو ہے وہ غیر ملکیوں سے بھی ملتی رہیں، وہ قطری سفارتکاروں سے بھی ملی میریٹ ہوٹل میں، انہوں نے نواز شریف سے بھی ملاقات کی کوشش کی، انہوں نے آصف علی زرداری سے بھی رابطے کی کوشش کی، لیکن ان کی بات کہیں پر نہیں بنی۔ پھر ایک خبر آئی تھی کہ بشریٰ بی بی کی جو ہے وہ ہم نے بھی اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ بشریٰ بی بی نیب اسلام آباد میں جب پیش ہوئی تھی گرفتاری سے پہلے، تو اس وقت ان کو ایک دوسری گاڑی میں مارگلہ روڈ پر لے جایا گیا، ایک بظاہر پرائیویٹ ایک عمارت میں، اور وہاں پر ان کی کسی سے ملاقات ہوئی ہے۔ اور اس ملاقات کے بعد پھر جب بشریٰ بی بی اب بنی گالہ میں شفٹ ہوئیں تو پھر لوگوں نے یہ تجزیہ کیا کہ جی شاید یہ اسی ملاقات کا نتیجہ ہے۔ لیکن ابھی ہم جو آپ کے پاس خبریں لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ انتہائی مستند خبریں ہیں، اور بہت مستند اور باوثوق ذرائع سے حاصل کردہ خبریں ہیں۔ اس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ گزشتہ چند دنوں میں عمران خان اور ان کی پارٹی کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا معاملات چلتے رہے ہیں، کیا پیغام رسانی ہوتی رہی ہے، اور یہ کس کے تحرک پر کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں بشریٰ بی بی کی طرف۔ بشریٰ بی بی بہت عرصے سے کوششیں کر رہی تھیں، بہت انہوں نے رابطے کیے، جو ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں ان کے ذریعے سے بھی انہوں نے پنڈی رابطے کرنے کی بہت کوششیں کی،
لیکن ان کو کسی طرف سے کوئی پازیٹیو جواب نہیں ملا. لیکن جو اسلام آباد میں ایک دفتر ہے مقتدرہ والوں کا، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں. جب ان سے بار بار رابطے کیے گئے تو پھر بشریٰ بی بی کو رسپونڈ کیا گیا، اور بشریٰ بی بی کی مبینہ طور پہ 4 ملاقاتیں ہوئی ہیں. 2 ملاقاتیں بشریٰ بی بی کی مبینہ طور پر لاہور میں ہوئی ہیں، اور 2 ملاقاتیں ان کی مبینہ طور پر اسلام آباد میں ہوئی ہیں. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو 4 ملاقاتیں ہیں یہ اس وقت ہوئی ہیں جب بشریٰ بی بی اپنے مقدمات کے سلسلے میں نیب راولپنڈی کا آفس جو کہ اسلام آباد میں ہے وہاں پر پیش ہوئیں، یا نیب لاہور کے دفتر میں پیش ہوئیں. اور اب یہ ملاقاتیں، ایک کا تو ہمیں کنفرم ہے جو ہم نے آپ کو بتایا کہ جو دوسری گاڑی میں بیٹھیں کالے شیشوں والی، اور اپنی گاڑی انہوں نے نیب کے آفس میں چھوڑی اور مارگلہ روڈ پہ گئی. اور باقی 3 ملاقاتیں بھی ممکن ہے ایسے ہی ہوئی ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ملاقاتیں نیب کے اندر ہی ہوئی ہوں. اس میں کوئی اگر ایسا ہوتا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ کنفرمیشن ہے کہ 4 ملاقاتیں بشریٰ بی بی کی ہوئی ہیں. اب ان 4 ملاقاتوں میں میسیجنگ کیا ہوئی ہے اور عمران خان کی طرف میسیجنگ کیا پہنچائی گئی ہے. اب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 4 ملاقاتیں اسٹیبلشمنٹ کی یا مقتدرہ کی خواہش پر نہیں ہوئیں. یہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا کہ جی وہ تو بات کرنا چاہتے ہیں، خان نہیں مان رہا، ایسا کوئی چکر نہیں ہے. یہ بہت ترلے کر کے، بہت منتیں کر کے، بہت بندے ڈال کے، بہت ضامن ڈال کے بشریٰ بی بی نے مطلب ایگری کرایا جو ہمارے اسلام آباد والے دوست ہیں ان کو کہ جی مہربانی کریں بات تو سن لینا، مطلب کوئی حرج نہیں، کوئی بات تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ ملاقاتیں ہوئیں. پھر ملاقاتوں میں جب کوئی بات نہ بنی تو پھر فائنلی بشریٰ بی بی نے مبینہ طور پہ کہا کہ جی کچھ تو ہوگا کہ میرے شوہر نامدار کی جان کسی طریقے سے بچ جائے، اس کی اوپر یہ جو وبال آیا یہ ٹل جائے، یا یہ وبال کم ہو جائے. تو پھر ان کو کچھ کہا گیا کہ آپ یہ میسیجز اپنے شوہر نامدار کو دے دیجئے. اب اس میں کچھ شرائط رکھی گئیں مقتدرہ کی طرف سے مبینہ طور پر. ان میں جو سب سے پہلی شرط تھی وہ یہ تھی کہ خان صاحب سے کہیں کہ اپنا منہ بند رکھیں. یہ جو مطلب بڑھ کے مارتے ہیں نا لمبی لمبی، وہ پیچھے سے پاؤں پڑنے کو تیار رہتے ہیں، اور میڈیا پہ آ کے جناب تو طوفان مچا دیا خان صاحب نے، یہ کام نہیں چلے گا. ایک تو یہ کہا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ جی جب تک موجودہ مقتدرہ کی قیادت ہے تب تک خان صاحب کو اپنا منہ بند رکھنا ہوگا. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی تھوڑا بہت نرم ہاتھ ان پہ رکھا جائے، رعایت شہت والا چکر نہیں. اگر یہ کوئی کہے کہ خان صاحب کی جان چھوٹ جانی ہے، نہیں، نرم ہاتھ ہو جائے، ذرا قید کی سختی کم ہو جائے تو وہ ہو سکتا ہے. باقی تو قانون کے مطابق ہی نمٹا جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ جی اچھا جی ایک تو یہ شرط ہوگی، دوسری 2 شرطیں ہوگی. ایک تو یہ منہ بند رکھے، دوسرا یہ کہ جو موجودہ قیادت ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرے. تیسری بات یہ جو ہے وہ کہی گئی کہ جی جو ان کا سوشل میڈیا سیل ہے اس کو ڈسمنٹل کیا جائے، اس کو ڈسپرس کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے. کیونکہ یہ سوشل میڈیا ہی کے ذریعے عمران خان سے پاکستان کے اندر جتنی انارکی پھیلا رکھی ہے، جتنا جھوٹ اور بہتان ترازیاں اور گالم گلوچ اور اسٹیٹ کو وہ چلنے نہیں دے رہے، اس میں ان کے اندرون ملک اور بیرون ملک میڈیا سیلز کا بہت زیادہ کردار ہے. ان کو بتایا گیا کہ جی ہمیں سارا پتہ ہے کہ آپ کے بندے کون کون سے کہاں سے چلا رہے ہیں، ان کو کس کس ملک سے کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، سارا ہمیں پتہ ہے. تو یہ بند کروا دیں. جو پاکستان کے اندر والے نہیں، باہر والے بھی عمران خان کو بند کروانے پڑیں گے. اچھا جی یہ بھی شرط آ گئی. اور اگلی شرط کیا ہے؟ جو اگلی شرط تھی وہ یہ تھی کہ جی عمران خان کو اوپنلی میڈیا کے سامنے آ کر 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرنا ہوگی. 9 مئی کے واقعات پر پاک فوج سے اور پاکستانی عوام سے معافی مانگنا ہوگی، اپنی غلطیوں کو ماننا ہوگا اور یہ بتانا ہوگا کہ میں غلط کر رہا تھا. اچھا جی پھر اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی کہ ان سے جو مذاکرات ہوں گے وہ پھر کیے جائیں گے، اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ فارمیشن کیا ہوگی. اچھا یہ پیغامات پہنچتے ہیں عمران خان تک. عمران خان سے تک یہ پیغامات، یہ ہم نے تو آپ کو ایک ہی قسط میں بتا دیا نا. ممکن ہے یہ جو 3-4 ملاقاتوں میں یہ پیغامات مجموعی طور پہ پہنچے ہوں عمران خان صاحب کے پاس. تو جب یہ پیغامات ان تک پہنچ گئے تو اس کے بعد عمران خان کی طرف سے آ گیا کہ جی ٹھیک ہے اوکے، لیکن مجھ سے جو مذاکرات کریں گے وہ کون لوگ کریں گے. تو پھر ان کو بتایا گیا جی مذاکرات کریں گے آپ سے یہ 6-7 لوگ. ان کا جی کون سے؟ انہوں نے کہا جناب ایک تو ہوں گے انوار اللہ کاکڑ صاحب جو اس وقت نگران وزیر اعظم ہیں.
اچھا جی، دوسرے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب، اوکے. تیسرے ہوں گے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب. یہ ناظرین میں آپ کو بتا دوں، میں ان کو اسپیکر کیوں کہہ رہا ہوں. آپ تو کہہ رہے ہوں گے نا کہ اسمبلی ختم ہوگی. آئندہ اسمبلی کی مدت تک جو ہے وہ اسپیکر اپنے عہدے پہ موجود رہتا ہے. اگر اسمبلی ختم بھی ہو چکی ہو، مدت پوری ہو چکی ہو یا تحلیل ہو چکی ہو، اسپیکر اپنے عہدے پہ قائم رہتا ہے نیا اسپیکر الیکٹ ہونے تک، نئے الیکشن کے بعد. تو اب یہ 3 مین لوگ ہو گئے، نگران وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی. اور اس کے علاوہ 2 افسران ہوں گے جو کہ اساس ادارے کے. تو یہ 5 لوگ ہوں گے. بشرا بی بی یہ پیغام لے کر پہنچتی ہیں عمران خان کے پاس، اور عمران خان صاحب آگے سے یہ کہتے ہیں کہ جی میں ان 5 لوگوں میں سے کسی سے نہیں ملنا چاہتا، نہ میں ان سے ملوں گا. میری اگر ملاقات کرانی ہے یا میں نے اگر بات کرنی ہے تو میں نے صرف آرمی چیف سے کرنی ہے. اب یہ ایک بڑا عجیب سا مطالبہ تھا. یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کا جی کہ یہ 2 طریقے ہیں. یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ 2 طریقے ہیں، یا تو آرمی چیف صاحب تو خفیہ طور پہ جیل میں آگے مجھ سے مل لیں کہ مجھے تو نہیں باہر لے کے جاتے، اور اگر وہ یہاں نہیں آ سکتے تو مجھے یہاں سے خفیہ طور پہ آرمی چیف کے پاس لے جائیں، لیکن میں اور آرمی چیف 1 on 1 بات کریں گے. اچھا، یہ جو عمران خان یہ بات کرتے ہیں نا، عمران خان کو اس چیز کا بڑا بھروسہ ہے کہ جس سے بھی وہ الگ ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ اس کو اپنے شیشے میں اتار لیتے ہیں. لیکن آرمی چیف جو ہیں وہ عمران خان سے بہت زیادہ اچھی طرح واقف ہیں. اتنے واقف ہیں کہ جتنا عمران خان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ جب ایران میں دہشت گردی والوں نے بیان دیا تھا، عمران خان نے بطور وزیر اعظم دورہ کرتے، اس میں بھی آرمی چیف نے ان کو چٹ بھیجی تھی. اس وقت یہ ISI میں تھے، اور اس کے بعد جتنی ان کی چوریاں پکڑیں، جو کچھ بھی ہوا، وہ سارا کچھ آرمی چیف کے علم ہے. یعنی کہ وہ ذاتی طور پہ ان کے نالج میں ہے کہ عمران خان صاحب کس طرح کی وارداتیں کرتے رہے ہیں. تو یہ میسیجز جب لازمی بات ہے ان کے اپنے ادارے کے لوگوں نے آرمی چیف کو بتایا ہوگا کہ عمران خان یہ کہتا ہے، تو آگے سے جو جواب تھا وہ بہت ہی 2 ٹوک تھا، بہت ہی واضح تھا. اور وہ جواب یہ تھا کہ یہ بات ہے تو اسے کہو کہ پڑا رہے جیل میں. اب آرمی چیف جو ہیں وہ اپنے اس اصولی موقف پر قائم ہیں کہ وہ بطور آرمی چیف کسی سیاستدان سے نہیں ملیں گے. ان کا کام ہی نہیں ہے کسی سے ملنا. تو یہ ایک آپشن دیا جا رہا تھا کہ اتنے جو ترلے کیے بشرا بی بی نے، اتنے جو ترلے کیے کہ وہ کہتے ہیں نا مسلسل ترلوں سے وہ کسی حد تک وہ یہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں کہ جناب ان کے خاوند سے بات کر لی جائے. اور ٹھیک ہے، مقتدرہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ پیچھے بیٹھے گی، وہ ہوگا وہی تو جو انہی کے ساتھ ہوگا، لیکن جو بات کریں گے وہ سویلین لیڈرشپ سے کی جائے گی. اور اس وقت چونکہ انتخابات تو تھے نہیں ان دنوں میں، ابھی تو الیکشن پرسوں ہوں گے تو بات بنے آگے نئی قیادت آئے گی. تو اس وقت پھر یہ کہا گیا کہ یہ 3 لوگ جو ہیں، وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی، تو یہ اگر دیکھا جائے تو عمران کے پاس ایک بہت اچھا آپشن تھا اپنے لیے کسی حد تک ریلیف لینے کا. لیکن عمران خان صاحب نے یہاں پر جو ہے وہ ہٹ درمی دکھائی، ضد دکھائی، انا دکھائی اور تکبر دکھایا. یہ وہی تکبر جس نے عمران خان کو وزیر اعظم کے عہدے سے لے کے جیل کی کال کوٹری تک پہنچایا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ خان صاحب نے عقل حالے بھی نہیں آئی. تو یہ ایک بہت بڑا موقع تھا جو عمران خان صاحب نے ضائع کر دیا. اس وجہ سے اب معاملات آگے نکل گئے ہیں، اس لیے کہ اب یہ سب ٹنیور ختم ہو رہا ہے. پرسوں نیا الیکشن ہے، اس کے بعد نئی قیادت آنی ہے. آگے سے پھر اس نئی قیادت کی مرضی ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا کرنا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کے سامنے اگر شیر آ جائے تو اب کیا کریں گے جنگل میں. ان کا جی پھر وہ جو کچھ کرنا ہے، پھر شیر نہیں کرنا، میں نے کیا کرنا ہے. تو خان صاحب کے لیے اب جو ہے وہ اگر کوئی تھوڑی بہت گنجائش بنی بھی تھی تو وہ کھو دی ہے. جو بشرا بی بی نے ایفرٹس کی تھیں وہ تمام کی تمام بیکار گئی ہیں. لیکن ہم نے اپنے نیوز ٹو یو کے ناظرین کے لیے اس اعزاز کو برقرار رکھا ہے کہ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ بشرا بی بی کے کہنے پر ملاقاتیں ہوئیں، کتنی ملاقاتیں ہوئیں، کہاں ملاقاتیں ہوئیں، کیا پیغام دیا گیا، مذاکرات کے لیے کیا شرائط رکھی گئی، کیا طریقہ کار طے پایا، اور فائنلی عمران خان کا کیا پیغام تھا اور آرمی چیف کا کیا جواب تھا. اب اس کا کریڈٹ تو آپ کو ہمیں دینا ہی چاہیے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.